حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نومک علی السریر برم بوالدیک تضحکہما ویضحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔ فرمایا لوگو سنو، تم اگر اپنے گھر میں بستر پر سوتے ہو، جسٹ یو آر لائنگ ڈاؤن آن یور بیڈ، بستروں پر سوتے ہو، سو رہے ہو، اور سوتے ہوئے تمہارے ماں باپ ضعیف ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرتے ہو، انہیں خوش کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، اور اچھے لطیفے سنا کے یا جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوتا ہے وہ باتیں سنا کے تضحکہما ان کو ہنساتے ہو، بستر پر سوئے ہوئے ہو اور اچھی باتیں سنا کے ماں باپ کو ہنسا رہے ہو اور وہ تمہیں خوش کر کے ہنسا رہے ہیں۔ فرمایا بستر پر سونا اور ماں باپ سے باتیں کر کے انہیں ہنسانا، یہ تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ بستر پہ سونا، ماں باپ سے باتیں کرنا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں اولاد سے شکایت ہی ایک ہوتی ہے زیادہ تر، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھتے ہی نہیں، 24 گھنٹے یہ مصروف رہتی ہے، جب بات کرو کہتے ہیں جی میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، میں کالج جا رہا ہوں، میں ذرا دوستوں سے میری میٹنگ ہے، میں اپنے کالج جا رہی ہوں، ذرا فرینڈز کے ساتھ میٹنگ ہے، میری فلاں جگہ ایک جگہ برتھ ڈے پہ جا رہی ہوں، میری فلاں کمٹمنٹ ہے، میں ذرا اپنا کام کر رہی ہوں، کام کر رہا ہوں۔ بوڑھے ماں باپ کو شکوائی اولاد سے یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کے ہماری باتیں نہیں سنتے۔ اور اولاد کیوں نہیں سنتی؟ وہ اس لیے نہیں سنتی کہ وہ پڑھ لکھ گئی، جوان ہو گئی، وہ بوڑھے ہیں، اب ان کی باتیں تو ان کی عمر کے حساب سے ہوں گی۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں نا؟ ان کی باتیں تو ان کے حساب سے ہوں گی، جیسے ان کی عمر ہے، جو ان کا زمانہ تھا، جیسے ان کی طبیعت ہے، جیسے ان کی تعلیم ہے۔ اب وہ سائنس کی باتیں تو نہیں کریں گے آپ سے، میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں کریں گے، فزکس کی نہیں کریں گے، کیمسٹری کی نہیں کریں گے، پالیٹکس کی نہیں کریں گے، سوشیالوجی کی نہیں کریں گے، بڑے اونچے سطح کی باتیں آپ کے دوستوں کی تو نہیں کریں گے۔ ممکن ہے وہ کوئی کبھی ادھر کی بات کر دے، کبھی یہ کر دے، کبھی وہ کر دے، کبھی ایسا آپ کو برا بھلا کہہ دے، وہ تو جو ان کے جی میں آئے گا وہ سنانا چاہتی۔ نیکی اور عبادت ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے کے لیے بیٹھ کے ان کی باتیں سنو، جسٹ انہیں ٹائم دو، انہیں احساس ہو کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں وقت نکال کر روزانہ ایک ٹائم اسپیسیفائیڈ ہے ہمارے پاس بیٹھتے ہیں۔ ان کی باتیں چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہے ماں، دیہات کی ہے، ممکن ہے کوئی پرانے دیہاتوں کا رونا رو رہی ہوگی، وہ فلاں کو بیاہ کے لائی تھی اور وہ ایسی نہیں نکلی، اور فلاں جگہ شادی کی، فلاں نے ایسا کیا۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کئی گورکھ دھندے سنائے گی ماں، باپ ہے پرانے وقتوں کی اپنی باتیں کرے گا، اپنے دل کے کوئی دکھڑے سنائے گا، ماں دکھڑے سنائے گی۔ وہ چاہتے ہیں بڑھاپے میں کوئی سنے، اور اولاد سے بڑھ کر سننے والا کون ہے؟ کس کا حق ہے؟ بس آپ ایک کوالٹی ٹائم دیا کریں ماں باپ کو، بڑھاپے میں ان کے پاس بیٹھیں، جو کہنا چاہتی ہیں سنیں اور ان کے ساتھ دلچسپی لیں۔ یہ نہ کہیں امی یہ کیا بور کر رہی ہیں آپ، یہ کیا باتیں کر رہی ہیں، کوئی کام کی بات کرو، ان کا دل ٹوٹے گا۔ اسی باتوں میں دلچسپی لو، اس کا دل خوش۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کیسے دلچسپی لیں؟ بھئی جیسے آپ 2 سال 3 سال 4 سال کے اپنے بیٹے بیٹیوں میں دلچسپی لیتے نہیں لیتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے یہ جہاز لینا ہے، یہ فلاں چیز لینی ہے، یہ لینی ہے، یہ لینی ہے، کبھی یہ چیز پہننی ہے، یہ نہیں پہننا، یہ کھانا، اور یہ تو جو بچے چھوٹے چھوٹے ہر وقت کرتے ہیں، آپ ماں کے طور پہ دلچسپی لیتی ہیں کہ نہیں ان کے کاموں میں اور ان کی باتوں میں؟ وہ کہتے ہیں بچے چھوٹی عمر میں مجھے کہانیاں سناؤ، پھر آپ کہانیاں نہیں سناتی؟ ایک بادشاہ تھا، وہ اس کی ایک ملکہ تھی، اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی، اس کے اتنے سپاہی تھے، یہ پتہ نہیں کیا کیا سناتی۔ تو سٹوری بکس ہیں، میں دیکھتا ہوں باجی کو، وہ ہر رات سونے سے پہلے، شیخ احمد ہے ہمارا، شیخ احمد ہر رات سونے سے پہلے سٹوری بکس سے ان کو پڑھ کے سٹوری سناتی ہیں۔ فضا باجی ہیں، ہماری چھوٹی بیٹی سکینہ ہے، ان کو میں نے بتایا تھا وہ 2 سال کی ہے، مگر اس کی سمجھ کے مطابق ہر رات اس کی ڈیوٹی ہے اسے کچھ سٹوری سنائے، ایسی باتیں سنائے جس سے اس کو دلچسپی ہو۔ اب آپ کی دلچسپی، آپ ہیں 25 سال کے، آپ ہیں 40 سال کے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں، آپ میچور ہو گئے، تو بچہ بچی 2 سال 4 سال 5 سال کا، اس کی دلچسپیاں اس کے حساب سے ہیں۔ تو آپ اس طرح چھوٹی بنیں گی یا چھوٹا بنیں گے، اس کی عمر کا ایج فیلو، تو تبھی اس کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی نا۔ کمیونیکیشن کے لیے آپ کو نیچے اترنا ہوگا اپنی عمر سے، 2 سال کا بننا ہوگا، کبھی 3 4 سال کا بننا ہوگا۔ اگر آپ صدر پیٹ بن کے بات کرنا چاہیں
ڈاکٹر رحیق احمد عباسی بن کر اور بچہ ہے 3-4 سال کا تو وہ تو گیپ رہے گا، تو وہ تو بات نہیں بنے گی. بچہ چھوٹا ہے یا بچی 4 سال کی، آپ ناظم اعلیٰ بن کے بات کرنا چاہتے ہیں جناب شیخ زاہد فیاض، تو وہ تو نہیں سنے گا، گیپ رہے گا. تو آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ اتر آتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے کھیلتے بھی ہیں، بھاگتے بھی ہیں. آقا علیہ السلام گلیوں میں حسنین کریمین کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے. ساری کائنات کے مالک و مختار، جن کے دیدار کے لیے کل ملائکہ سدرۃ المنتہا پہ ایک چہرے کا مکھڑے کا نظارہ کرنے کے لیے ترسیں، عرش جن کے قدم چومنے کو ترسے، قدسیان فلک جن کے جلوے کو ترسیں، کائنات کے کل انبیاء جن کے پیچھے سب در سب مقتدی بن کے کھڑے ہوں، وہ گلی میں نکلے، حسن حسین کھیل رہے ہیں بچوں سے، آقا ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ پڑے. وہ آگے دوڑ جاتے ہیں، حضور ادھر دوڑتے ہیں، پھر پکڑنے جاتے ہیں، وہ ادھر دوڑ جاتے ہیں، پھر ادھر دوڑ پڑے، پھر جا کے پکڑ لیا، پھر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. ہے آج کل کوئی باپ جو چھوٹی عمر میں بچے کو اتنا پیار دے کے کندھے پر بٹھا کے باہر نکلے، کہے گا نہیں ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھاڑ میں جائیں لوگ. ارے مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کسی کا سٹیٹس ہے، آقا سے بڑھ کر بھی کسی کی عزت ہے. وہ اپنے شہزادوں پر کبھی سینے پر لٹاتے ہیں. امام حسن امام حسین شہزادے آئے، گود میں کسی نے بٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا. صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے کہ حضور کے قبروں پر پیشاب کر رہے ہیں. فرمایا خبردار موو نہ کرو، کہیں ڈر سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تمہارے خوف سے اس کا پیشاب رک نہ جائے، تکلیف ہوگی، اسے خوب کر لینے دو. اپنے کپڑوں پر کروا رہے ہیں، پھر پانی کر کے بہا دیا. نماز میں سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین اور کبھی امام حسن حضور کے کندھوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور دیر گزر جاتی ہے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. مجھ سے تو خیر کسی نے نہیں پوچھا، بیٹے حسن سے پوچھا وہاں سعودی عرب میں ہمارے ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے. کسی اور نے پوچھا کہ قبلہ حضور اپنے پوتوں سے، بیٹوں سے، پوتی سے، یہ بچوں سے محبت، بہت بڑی محبت کرتے ہیں، اس کا کیا راز ہے؟ تو معلوم نہیں حسن نے کیا جواب دیا ہوگا، وہ تو ڈاکٹر حسن محی الدین جانے، بیٹا حسن جانے، مجھے نہیں معلوم. مجھ سے پوچھتا تو میں بتاتا کہ مدینے کی گلیوں میں حضور کو دیکھ لو، وہ حسنین کریمین سے کیا کرتے تھے. نماز کے سجدے کی حالت میں آقا کو دیکھ لو، وہ جب تک اترے نہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھایا. لوگوں نے سمجھا کہ حضور وفات پا گئے، سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے، پھر جھک جاتے تھے، اٹھا کے دیکھتے تھے، پھر سجدے میں چلے جاتے. پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آقا نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہیں اٹھا تو حسین گر نہ جائے، چوٹ نہ لگ جائے. اب کوئی مہیا کر سکتا ہے اس محبت کے پیمانے کی برابر معیار؟ کوئی کر سکتا ہے؟ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں سجدے میں، فرض نماز ہو رہی ہے با جماعت، تو اٹھتے ہوئے ان کو نیچے کر لیتے ہیں، جب جاتے ہیں تو پھر اوپر بٹھا چڑھ جاتے ہیں. تو جب آپ اس عمر کے بچوں سے ڈیل کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے ڈیل کر کے دکھایا، تو آپ اس بچے کی عمر کے مطابق کرتے ہیں نا کمیونیکیٹ. جی تو جب بچے سے ڈیل کر رہے ہیں، بچہ جیسا بن کے، بچے کی طرح بن کے، اس طرح اب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب ان سے بھی اسی طرح ڈیل کرو، جیسی وہ ہیں اسی طرح زبان میں بات کرو. جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں، بچہ دودھ کو کہتا ہے دودو، تو آپ کہتے ہیں دودو پینا، دودو پینا کہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ کون سی بولی ہے ہمارے؟ مجھے یاد ہے چھوٹے سے جب حماد اور حماد چھوٹا تھا، وہ کہتا تھا ماما لائی ڈاؤن ملکی، جب مطلب ہے مجھے سلا دیں اور لٹا کر مجھے دودھ پلائیں. تو یہ زبان بولتے تھے لائی ڈاؤن ملکی. چھوٹی عمر کے بچے جو زبان بولتے ہیں، مائیں وہ زبان بولتی ہیں اور وہ زبان بولنی پڑتی ہے، اپنی زبان بگاڑتے ہیں. میرے بیٹے چھوٹے ہوتے تھے جب حسن اور حسین، بہت چھوٹی عمر میں، 1.5 سال 2 سال کے، میں اپنے کمرے میں بند کر کے گھوڑا بن جاتا تھا، وہ اپنے کندھے پہ بٹھاتا تھا، اپنے بال ان کے ہاتھوں میں پکڑاتا تھا اور گھوڑا بن کے چلتا تھا بند کمرے میں، اپنا شوق پورا کرتا تھا. ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے. بس میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ جس طرح اولاد کے ساتھ چھوٹا بن کے ڈیل کرتے ہو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کی باتوں کو نہ دیکھو، ان کے بڑھاپے میں جیسی بات وہ کریں اسی جیسا بن کے ڈیل کریں، تاکہ اپنائیت یہ فیل نہ کرے کہ یہ آپ کی کیا بات ہے. چھوٹا سا پلانٹ ایک توانا درخت بن جاتا. یہ جو جسمانی نشو و نما ہے اس کو گروتھ کہتے ہیں، انگلش میں ڈیولپمنٹ نہیں کہتے. یہ ایک ٹرم بن گئی ہے، یہ گروتھ ہے. اور جو اس کی دماغی، ذہنی، فکری، اخلاقی
روحانی صلاحیتوں کی جو نشو و نما ہے اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، ڈیولپمنٹ۔ اب یہ میں رکھ لیں کہ اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں کے پوٹینشلز ڈے ون سے ہو جاتے ہیں اس کے اندر، اور نشو و نما میں دو چیزیں کام کرتی ہیں ساتھ ساتھ، ایک نیچر اور ایک نرچر۔ نیچر سے بھی اس کی نشو و نما اور ارتقاء پہ اثرات ہوتے ہیں، اور نرچرنگ سے بھی، نرچر کے پروسیس سے بھی اس کی نشو و نما اور ارتقاء پہ اثرات ہوتے ہیں۔ نیچر وہ ہوتی ہے جو بچہ جینیٹیکلی لے کے آتا، اس میں بچے کے پاس اپنا کچھ نہیں، وہ جینیٹک سائنس ہے، وہ آپ کو بتا دیتی ہے، وہ ماں باپ کی طرف سے، اور پھر ماں باپ سے اوپر اس کے دادا دادی کی طرف سے، پھر نانا نانی کی طرف سے، وہ جتنے جینز ٹرانسفر ہوتے ہیں اور کروموسومز ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور پھر ان کی پراپرٹیز ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس ہیں، وہ ساری آتی ہیں، ان کی اپنی پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ از خود اس کے اندر آ جاتی ہے جب وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے۔ تو ماں کی طرف سے بطور اووم، باپ کی طرف سے بطور سپرم، وہ جب ملتا ہے اور پھر وہ بنتا چلا جاتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ تو نیچر سے وہ لے کے آ جاتا ہے۔ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دیکھ بھال میں اس کے ماں باپ، اس کے اعزا اقارب، اس کے بہن بھائی، اس کی فیملی، اس کی سوسائٹی، اس کا اسکول، یہ سارے مل کے جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، شاید یہ سارا پروسیس نرچرنگ کا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نیچر جیسے ماں کے رحم میں اپنے اثرات دے دیتی ہے، اس طرح نرچرنگ بھی ماں کے رحم سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیسے شروع ہو جاتی؟ وہ یہ کہ ماں کو روٹین کی بھوک سے زیادہ بھوک لگتی ہے جب بچہ پیٹ میں آ جاتا ہے، ماں زیادہ کھاتی ہے، اپنے حصے کا بھی اور بچے کے حصے کا بھی، تو ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کے اثرات اس بچے کی نشو و نما پہ سر ہوتے ہیں۔ ماں اگر خوشگوار ماحول میں رہتی ہے، یہ میں ماؤں سے ایڈجسٹ کر رہا ہوں جو ہیں اور جنہوں نے آگے بننا ہے، ماں اگر پورے عرصے میں خوش رہتی ہے، اچھے موڈ میں رہتی ہے، اچھی ریلیشننگ کے ساتھ خوشگوار زندگی میں رہتی ہے، ہنستی رہتی ہے، انجوائے کرتی ہے، سیر پہ جاتی ہے، اپنے آپ کو فریش رکھتی ہے، اچھی خوراک کھاتی ہے، اچھا دودھ پیتی ہے، گوشت کھاتی ہے، پروٹینز لیتی ہے، اور سٹریس اور ٹینشن نہیں لیتی اور جھگڑے کے ماحول میں نہیں جاتی، جتنی سٹریس فری، فریش، پیسفل اور انجوائے کرنے والی لائف گزارتی ہے، ان ساری چیزوں کا اثر اس پیدا ہونے والے بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ دونوں پہ پڑتا ہے۔ تو ماں کو اپنے ان 9 مہینوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کس طرح کا بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں، اس کا مزاج کیسا ہو، اس کی طبیعت کیسی ہو، اس کی صحت کیسی ہو۔ تو ماں کی تمام چیزوں کے اثرات اس کے رحم میں، اس کے پیٹ میں، اس نشو و نما پانے والے بچے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو، نیچر بھی اس کو پال رہی ہے اور نرچر بھی پال رہا ہے، دونوں پروسیس سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دونوں چیزیں آتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کی گود اس کے لیے بہترین تربیت گاہ ہے اور گھر اس کی یونیورسٹی ہے۔ بچہ پیدا ہو کر جو اس کی ارلی چائلڈہڈ ہوتی ہے، اس وقت یاد رکھ لے 3 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ بچے کی گروتھ چلتی ہے، ڈیولپمنٹ چلتی ہے ساتھ، اور اس کی لرننگ اور ایجوکیشن۔ اس کا جس طرح جسم بڑھ رہا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما بھی ساتھ ہو رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، اس کا مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی فزیکل گروتھ کے ساتھ ساتھ اس کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ہو رہی ہے، اس کی سائیکیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی ٹیمپرامنٹل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی کلچرل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی اسپرچل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ یعنی جتنے گوشے ہیں انسانی شخصیت کے، وہ سارے گوشے ایک چھوٹی سی اکائی کے اندر بند ہوتے ہیں، چھوٹی سی اکائی میں۔ اس وقت والدین اور بچوں کا ریلیشن شپ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک میں نے کہا فزیکل اینگل سے اس کی بیولوجیکل اس کی ایک نشو و نما ہو رہی ہے، ایک اس کی سائیکولوجیکل نشو و نما ہو رہی ہے، سوشل نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی سائیکیکل نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی انٹلیکچوئل نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی فزیکل نشو و نما ہو رہی ہے، اس کی ہیومنسٹک نشو و نما ہو رہی ہے، اور اس بچے کی اسپرچوئل نشو و نما ہو رہی ہے۔ یعنی ان تمام گوشوں، جہتوں اور ڈائمینشنز پر مبنی ایک یونٹ ہے بچہ، جو ساری ڈائمینشنز میں بیک وقت ڈیولپ کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے،
جس معاشرے میں اور انسانی تاریخ کے جس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اس میں خواتین یا پیرنٹس اتنے بزی نہیں ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، لوگوں سے کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اب اس حدیث کو مائیں یوز کرتی ہیں ٹول کے طور پر، جب بچے ان کا کہنا نہیں مانتے، جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تمہاری جنت میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو یہ بسا اوقات مائیں ایک ایموشنل مینجمنٹ بھی کرتی ہیں، اس طریقے سے مائیں اس سینس میں یوز کرتی ہیں، مگر میں ماؤں کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ماؤں کو متوجہ کیا اور دراصل فرما رہے تھے ماؤں کو کہ تمہاری اولاد کی بچوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے، چاہو بچے کو جنتی بنا دو چاہے دوزخی بنا دو، یہ یعنی تمہاری تربیت فیصلہ کن ہے، یعنی بچوں کی جنت گویا تمہارے قدموں کے نیچے ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے تمہاری تربیت پر، تمہاری پرورش پر، تمہاری نگہداشت پر، تمہاری توجہ پر، کہ تم بچے کو جنت کی راہ پہ ڈال رہی ہو یا دوزخ کی راہ پہ ڈال رہی۔ یہ میجر ریسپانسبلٹی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماؤں کے کندھوں پہ فکس کر دی۔ یہ بھی یاد رکھ لیں، جب 13، 14، 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، پھر آپ ریلیشن شپ جتنی اچھی کرنا چاہیں شاید اس کا اتنا فیصلہ کن نتیجہ نہ نکلے۔ آج کل تو سائیکالوجسٹ یہ ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ 6 سال تک کروشل ہے، 6 سال تک بچے نے جو کچھ بننا ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے ریسرچ تھی کہ 9 سال تک بن جاتا ہے، اس سے پہلے سائیکالوجسٹ وہ ریسرچ کر کے بتاتے تھے کہ 12 سال 11 سال کی عمر تک بن جاتا، اب 6 سال تک آ گئے۔ یعنی یہ پیریڈ ارلی چائلڈہڈ کا از ویری ویری کروشل۔ اس وقت بچوں کو نظر انداز کرنا، ان کی کسی اینگل سے ضرورت کو نظر انداز کرنا، یہ تباہ کن ہے، ہلاکت انگیز ہے۔ آپ بچے کے ساتھ ظلم کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقام پر والدین ان کی 100 ذمہ داریاں ہوگی، مگر ان سب ذمہ داریوں سے بڑھ کر اولاد کی صحیح نشو و نما، یہ ان کی میجر رسپانسبلٹی۔ ان کو نظر انداز کریں گے تو مطلب اگلی نسل تباہ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ نے انگیج ہونا ہے۔ ان کی لرننگ شروع ہو چکی ہے، ان کی ایجوکیشن شروع ہو چکی ہے۔ وہ لرننگ اور ایجوکیشن یاد رکھ لیں صرف اسکول میں نہیں ہوتی، کورس کی کتابوں سے یا ٹیچر سے اور کلاس روم سے۔ وہ لرننگ ایجوکیشن کا ایک چیپٹر ہے، وہ ایک باب ہے، وہ اس کی لرننگ گھر سے شروع ہو گئی ہے۔ اس کی ماں اس کی کتاب ہے، اس کا کورس ہے، اس کا باپ اس کی کتاب ہے، وہ اس کا کورس ہے۔ وہ بچے صبح و شام ماں باپ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کانوں سے ان کی بات سن رہے ہیں۔ ان کے بولنے کا انداز کیا ہے؟ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ماں باپ یا خوشگوار زندگی گزارتے ہیں؟ گالی گلوچ نکالتے ہیں، اوئے توئے کرتے ہیں، تو میں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں۔ ان کی ریلیشننگ کیسی ہے، ان کی ڈیلنگ کیسی ہے؟ باہر کوئی کسی نے بیل دی تو جا کے کہتے ہیں کہ جا کہہ دے وہ گھر نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بچے سنتے ہیں اور ان کی تختی پہ پرنٹ ہو رہا ہے۔ اگر میاں بیوی جھگڑتے ہیں تو بچوں کی شخصیت پہ پرنٹ ہو رہا ہے، گالی نکالتے ہیں تو پرنٹ ہو رہا ہے۔ کسی قسم کی خوشگوار اخلاقی اور غیر اخلاقی معاملات کرتے ہیں تو بچے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ کھیل رہا ہے گیم، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ گیم کھیل رہا ہے مگر چھوٹی سی آواز بھی کان سے سن رہا ہوتا ہے۔ آپ گھر میں ایکسپیرینس کریں گی، کرتی ہوں گی ہر روز، اور ساتھ ہی ساتھ میری بات کی تائید کرتی جائیں گی۔ اور اچانک بچہ ایسا لفظ بولتا ہے، آپ دنگ رہ جاتی ہیں کہ اس نے سنا کہاں سے۔ بعض کو آپ بچے گالی دیتے ہیں، کوئی ایسا برا لفظ بولتے ہیں۔ میں نے کسی بچے کو سنا چھوٹی عمر میں دوسرے کو کہہ رہا ہے بدتمیز۔ وہ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ اس نے بدتمیز، ابھی تو اسکول نہیں گیا، اس نے کہاں سے سنا؟ میں نے کہا یا ماں سے یا باپ سے۔ گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں نا، تاکہ اس سے آپ تھوڑا لیسن بھی ملے۔ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان بچوں کو کہ وہ بدتمیز کا لفظ اس کی زبان سے ہٹ جائے، اس کو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں بولنا، یہ برا لفظ ہے۔ اب جب آپ اس کو اسٹیٹ اوے روکتے ہیں کہ برا لفظ ہے، بچہ اس کو اور انجوائے کرتا ہے، وہ اور پکا ہوتا ہے، اس کو وہ اور بولے گا، وہ سمجھے گا یہ برا لفظ۔ اس کو کیا پتا برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے، وہ ابھی اس ایج میں ہے۔ تو آپ کو اس کے طور طریقے، اس کی ٹیکنالوجی، اس کے مینز، اس کا میکنزم، سائیکولوجیکل ڈیلنگ، یہ بھی سیکھنا ہے تاکہ بچے اچھا سیکھ سکیں۔ تو جب اس طرح وہ روکنے سے نہیں روک رہے، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں بچے، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ بات یہ جرمنی کا ایک واقعہ ہے، میں نے کہیں دیکھا، بار بار ریپیٹ کر رہے، نہیں رک رہے۔ تو مجھ سے پوچھا
اس نے اتفاق سے اس شخص نے کہ میں ان کو کیسے ہینڈل کروں. میں نے کہا اس بدتمیز کے لفظ کے ساتھ ملتا جلتا ایک لفظ ان کے منہ میں ڈال دو. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا بٹن قمیض کہہ دو، کریکٹ کر دو، بٹن قمیض. 8 10 12 مرتبہ بٹن قمیض کے لفظ کو ریپیٹ کرو، یہ بدتمیز کا لفظ بھول جائیں گے، بٹن قمیض پہ لگ جائیں گے. اس کو یہ نہ کہو کہ یہ نہیں کہنا، یہ برا ہے. اسٹیٹ اوے سنب نہیں کرنا بچے کو، اور اسٹیٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقہ. انڈائریکٹ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اس ارلی چائلڈہڈ میں. یہ میکنزم سائیکولوجیکل ڈیلنگ بچوں کی پیرنٹس اور چلڈرن کی ریلیشن شپ میں یہ ماں باپ کو سیکھنی. اس کے کورس کریں، منہاج القرآن ویمن لیگ ایسی ورکشاپ جب کریں آپ رجسٹریشن کروائیں. پیرنٹس کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ہزاروں مسائل ہوتے ہیں گھر میں، اسٹریس کے اور ڈپریشن کے مسائل ہوتے ہیں، انگزائٹی کے ہوتے ہیں. آپ کاؤنسلنگ کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس میں سائیکو تھراپی ہوتی ہے، بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ آپ کو بتاتے ہیں کس طرح ڈیل کرنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں، کس ڈھنگ سے کہنا ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسی ایج میں شروع ہو جاتی ہے لرننگ بھی. تو بچہ جیسے آپ اس کو دودھ پلا رہے ہیں، جو خوراک دے رہے ہیں، وہ خوراک اس کی باڈی کو، اس جسم کو توانائی دے رہا ہوتا ہے، ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو ماحول اس کو ملتا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کر اگر بچوں کے سامنے گندے اور فحش پروگرام دیکھیں گی ٹی وی پر اور توقع کریں کہ بچوں کی رغبت اس طرف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے طرز عمل سے بچے نے اپنی زندگی کا طرز عمل متعین کرنا ہے. جو کچھ آپ کریں گے پیرنٹس، اور جو کچھ آپ کہیں گے، جو کچھ آپ دیکھیں گے، جو کچھ آپ اپنی گھر کے اندر ایک ماحول کریٹ کریں گے، اسی کا ڈائریکٹ امپیکٹ بچوں کی زندگی پر، ان کی نفسیات پر، ان کے ذہن پر، ان کی عادات پر، ان کی شخصیت پر ہوگا. آپ نے ایک تو اس کا خیال کرنا ہے کہ آپ اس کا اسکول بھی ہیں، آپ اس کا کلاس روم بھی ہیں پیرنٹس، آپ اس کی بکس بھی ہیں، آپ اس کا کورس بھی ہیں، آپ اس کا سب کچھ ہیں. اس نے 3-4 سال تک اسکول جانے سے پہلے تک سارا کچھ آپ ہی سے سیکھ لینا ہے. اور اسکولوں میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ پھر ٹیچر کے پاس تو کورس ختم کرانے کے علاوہ بہت زیادہ چارہ نہیں ہوتا. تو بچہ پلٹ کے آتا ہے تو گھر کا ماحول اگر جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس سے مختلف ہوگا تو بچے کی پرورش میں بڑے تضادات آ جائیں گے. آپ نماز نہ پڑھیں اور بچے کے کہیں نماز پڑھو، اس کے لیے ایک آپ کا ماڈل موجود ہے، وہ کیسے پڑھے گا؟ آپ جھوٹ بولیں، بچے کو کہیں جھوٹ نہیں بولنا، وہ کیسے جھوٹ نہیں بولے گا؟ آپ گالی دیں، اس کو کہو گالی نہیں دینا، وہ کیسے نہیں دے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ براہ راست ہمارے یعنی والدین کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں اور طرز زندگی ہے، اس کا پرنٹ اس کی شخصیت پہ بنتا ہے. یہی سے اس کی لائف ڈیولپ ہوتی ہے. توجہ نہ کریں، توجہ تو وہ تو ایک جنگلی جیسے پودا ہوتا ہے اور وہ بے تحاشا اس کی برانچیں اگ جاتی ہیں اور کوئی اس کا کوئی نظم ہی نہیں ہوتا لائف میں. تو آپ تو بچے کو جنگلی پودوں اور جنگلی درختوں میں منتقل کر دیں گے. آپ کٹنگ کرتے ہیں نا، آپ کا گارڈنر، آپ کا مالی کاٹ کے اس کو شیپ اپ کرتا ہے، خوبصورت شکل دیتا ہے. جس طرح بھی آپ اپنے گارڈن میں چاہتے ہیں اس کو شکل دے کے سنوارتے ہیں. تو بچے بھی چھوٹے پودے ہوتے ہیں، سنواریں تو آپ کے باغ کے خوبصورت پودے اور درخت بن جاتے ہیں، نہ سنواریں تو جنگلی درخت بن جاتے ہیں. ذمہ داری والدین پر ہے، ذمہ داری والدین پر ہے. اس لیے آپ کو توجہ دینی ہے بچے، اور ان کے ریلیشن ورٹیکل بھی ہوتے ہیں، ہاریزانٹل بھی ہوتے ہیں. یعنی ان کے کولیگز ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست ہیں، ایک جیسے ہیں. اور بچوں کے اندر بعض اوقات شیئرنگ آپ نے سکھانی ہے. دوسروں کے ساتھ وہ پارٹیسپیٹ کرے، شیئرنگ دے اور دوسروں کو اکاموڈیٹ کرے، اور دوسروں کے ساتھ ایک اکٹھا جو ایک کو ایگزسٹنس ہے، یہ آپ نے بڑی حکمت اور طریقے کے ساتھ بچے کو سکھانی ہے. اگر آپ اس کو اپنے غیر معمولی لاڈ اور پیار سے، بغیر اس کو بنائے سنوارے اس کو اوور پوزیسو کر دیں گے، تو جب پریکٹیکل لائف میں آئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلا تعلق رکھے گا تو سوسائٹی میں اس کے لیے برا امیج قائم ہوگا. بعض اوقات ماں باپ بنا بیٹھتے ہیں، نہیں، اوور پوزیسو نہیں بتانا، اس کو شیئر کرنا سکھانا ہے. کھلانا ہے، کھانے کی چیز ہے، جو کچھ ہے یہ سکھانا ہے کہ دوسرے بچوں کو بھی دے، شیئر کریں. چھوٹا سا بال ہے، کھلونا دوسروں کو بھی دے، مل کر کھیلیں. جو پیسفل کو ایگزسٹنس ہے پروسیس آف شیئرنگ میں، وہ طریقہ سکھانا ہے بچے کو. پھر اس کے اندر سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے، اور سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے، اندر اعتماد پیدا کرنے کے لیے آپ کو اسے انکریج کرنا ہوگا. انکریج کرنے کے لیے جو ڈانٹ ڈپٹ پلانا ہے ہر وقت والدین کا، یہ وتیرہ نہیں ہے. پہلے زمانے ہوتا تھا، وقت تھا، چل گیا. اب بہت سے عوامل آ گئے ہیں سوسائٹی میں. بچے اس طرز عمل کو برا سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی سمت سے ان کو اس کا نالج آ جاتا ہے، ادراک آ جاتا ہے.
ریئیکٹ کرتا ہے بچہ، لہذا اس کو انکریج کریں تاکہ اس کی شائنس ختم ہو، وہ اوپن ہو، وہ اس کے اپنے سیلف کانفیڈنس کو ڈیولپ کرے. وہ ڈیولپ کریں گے تو اندر کی شخصیت اس کی طاقتور ہوگی. اس کو بریو بنائیں، اور بریو بنائیں گے وہ سچویشن میں مبتلا ہوگا تو بریو بنے گا. اگر آپ نے اس کو پکڑے ہی رکھنا ہے کہ نہیں نیچے نہیں اتارنا، یہ نہیں اتارنا، گر پڑے گا، یہ ہو جائے گا، لڑائی نہیں کرنی، فلاں نہیں ہونا، اب آپ اس کو ایسا ہی کر کے رکھیں گے تو بچہ کبھی ایک طاقتور خود مختار اٹونومس آئیڈینٹی نہیں بن سکتا، بریو نہیں بن سکتا. اس کو سوسائٹی میں باعزت یونٹ بنانا ہے آپ نے، تو یہ چیزیں دینی ہے، اس کے اندر رکھنی ہے، شیئرنگ سکھانی ہے، کانفیڈنس دینا ہے، اوور پوزیسو نہیں ہونے دینا. پھر اس کی طبیعت کے اندر غصہ آتا ہے بچوں میں، جھنجھلاہٹ آتی ہے. جب غصہ کرتا ہے بچہ تو چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، برتن بھی توڑے گا، کھلونا بھی توڑے گا. تو چھوٹے بچے بھی بلیک میل کرتے ہیں، ان کے پاس بھی بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہیں. تو وہ اس میں والدین یا افراد کا شکار ہو جاتے ہیں یا تفرید کا. اس کی بات نہیں ماننی تو مارنے لگ جائیں گے، گالی دیں گے اور مارنے تھپڑوں سے کام لیں گے. ظلم ہے. اور ایک تفرید کا طریقہ یہ ہے کہ انکار کر دیا، اور افراد یہ ہے وہ بلیک میل کرنے کے لیے بچہ کبھی زمین پہ لیٹے گا، ٹانگیں مارے گا، بے ہوشی دکھائے گا، چیخے گا، چلائے گا، دنگا فساد کرے گا، برتن توڑے گا. تو کبھی یہ کرتے ہیں کہ آپ جو مانگتا ہے دینے لگ جاتے ہیں. بچہ سمجھتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا، بس ایڑیاں رگڑو، چیخو، چلاؤ، برتن چار توڑو، جو چاہتے ہیں مل جائے گا. تو یہ بچے، اس کی ایج یہ ہے کہ اس کو حقیقی نفع نقصان معلوم نہیں ہے، وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کی ہیبٹس، اس کی عادات، اسی سے شخصیت بننی ہے، اور اس نے اس معاشرے کا مستقبل بننا ہے. پہلے بھی معاشرے کا حال اور مستقبل جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جاتا ہے تو کہیں سے تو خرابی شروع ہوئی تھی نا ان کی زندگی میں، کسی نے روکا نہیں. تو چیکس اور بیلنسز ہیں. تو بچے کے ساتھ افراط زیادتی بھی نہ ہو، کمی بھی نہ ہو. آپ کو بہتر معلوم ہے کہ اس کے لیے کیا ہے. حکمت کے ساتھ ریئیکٹ بھی نہ کرے، اس کو آپ نے مولڈ کرنا ہے اور اس اچھے انسان کے بنانے کی طرف اس کو تیار کرنا ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین خود بھی سیکھیں. بچوں کی اور والدین کی جو ریلیشن شپ ہے یہ سبجیکٹ سیکھیں، کچھ ٹریننگ کورس کر لیں. منہاج القرآن ویمن لیگ اور منہاج القرآن انٹرنیشنل، میں اپریشیٹ کروں گا اس بات کو کہ آپ اس چیز کو ورک شاپس کا بھی اہتمام کریں. مگر رجسٹریشن انف ہو جائے، جس میں پیرنٹس کی رجسٹریشن ہو جائے، تو ان کو پھر یہ چلڈرن اور پیرنٹل جو ریلیشن شپ ہے پیرنٹس کی، اس کے اوپر ورک شاپ کرائیں تاکہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کریں. ویمن منہاج القرآن انٹرنیشنل پاکستان کی تاریخ میں نہیں، پوری مسلم ورلڈ میں یہ وہ تحریک ہے جس نے دینی حلقے میں اسلامی مائنڈ سیٹ رکھنے والی دنیا میں، اسلامی مائنڈ سیٹ رکھنے والی دنیا میں ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ویمن امپاورمنٹ کا نعرہ بلند کیا اور ویمن کو امپاور کیا. ویمن کو مردوں کے ساتھ سوسائٹی میں شریک بنایا. 80s کی بات ہے، ان میں سے کچھ بیٹیاں اور بیٹے ہمارے پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب اس سبجیکٹ پہ مجھ پہ فتوے لگاتے تھے مولوی صاحبان اور مذہبی حلقے فتوے لگاتے تھے کہ خواتین کو باہر لے آئے ہیں، خواتین کو مردوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے، شانہ بشانہ. میں نے ویمن کی پارٹیسپیشن اور ان کی امپاورمنٹ آج کی نہیں، 81، 82، 83 کتنے سال ہو گئے، 35 ایئرز اولڈ بتا رہا ہوں، 35 to 36 ایئر. پرانے زمانے میں بہت سی بیٹیاں بیٹے اور آڈینس اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. 35-36 سال پہلے میں نے یہ فکر دیا، اس کو پریکٹس کی، اس کو امپلیمنٹ کیا، اس کو پروموٹ کیا، اس کے پیچھے پوری علم کی قوت کے دلائل کے ساتھ کھڑا ہوا، ہر جگہ پریکٹس کیا، پشاور سے لے کے کراچی تک اور بلوچستان کوئٹہ سے لے کے کشمیر تک، پھر ویسٹرن ورلڈ میں، پھر یورپ میں. ہمارا جو ڈائسپورا ہے، پوری کمیونٹی اسلامک مائنڈ سیٹ رکھنے والے یا رورل مائنڈ سیٹ رکھنے والے یا خالص پرانی ٹریڈیشنز کا مائنڈ سیٹ رکھنے والے، ان کے اندر، اور یہ انڈیا بھی، بنگلہ دیش بھی، الٹیمیٹلی پر یورپین کمیونٹیز بھی، میں اسلامک سوسائٹیز کی بات کر رہا ہوں. اس کو ایک بریک تھرو تھا اور اس کا کریڈٹ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے سوا دنیا کی کسی اسلامی تحریک کو نہیں جاتا. باقی لوگ تو جب یہ بریک تھرو میں کر چکا، ماحول بنا چکا، تو باقی لوگ فالو کرنے لگ گئے، انہوں نے اسی راستے پر چل پڑے. وہ ٹائم تھا جب میں نے جنگ لڑی اس کی. تو یہ اسی امپاورمنٹ میں سے ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا بات کو ختم کرنے کے لیے کہ تو بچوں کے اندر ان خوبیوں کو پیدا کرنا کہ انہوں نے فیوچر، ان کو لیڈرشپ کے قابل بنانا ہے، ان کے اندر صلاحیت ڈیولپ کرنی ہے. وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن دیکھیں گے، وہ سیکھیں گے. تو بچوں کو غصہ بھی آتا ہے،
تو غصے کو ٹریٹ کرنے کی ایک الگ حکمت عملی ہے. اور پھر بچوں کے اندر رجحانات عجیب طرح کے آتے ہیں. ان کو کبھی فری نہ چھوڑیں اس ایج میں کہ وہ سیل فون اور انٹرنیٹ اور یہ ساری فیسلٹیز لے کر وہ ماں کی نگاہ سے دور ہو کے بیٹھ جائیں. ہم اپنے بچوں کو جب یہ چیزیں دیتے ہیں ایک سرٹن ایج میں آنے کے بعد تو ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بیڈ روم میں جانے سے پہلے اپنی امی کو سبمٹ کروا دینا ہوتا ہے. سب کچھ بیڈ روم میں نہیں لے جا سکتے. اور جب ان چیزوں کو واچ کرتے ہیں تو گھر کے اندر پبلک پلیس پر بیٹھ کر جہاں ان کی ماں دیکھ سکے اور کچھ چیزیں بلاک کر دیتے ہیں. یہ چیزیں دیکھنے کی اجازت ہے. یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے ہر مرحلے پر نگرانی رکھیں تا آ کے بچہ میچور ہو کر اس مقام پر پہنچ جائے کہ اسے حقیقی نفع اور حقیقی نقصان کی پختگی کے ساتھ سمجھ آ جائے. اس کو سٹیج آف میچورٹی کہتے ہیں. وہ میچورٹی کی ایج ہوتی ہے. وہاں تک آپ نے انگلی پکڑ کے لے چلنا ہے. جیسے بچے کو آپ انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں نا, اس کو سلاتے ہیں پھر چلاتے ہیں اور سارے جتن کرتے ہیں نا. اب چل پڑا ہے پھر اس کی تکلیف ہو رہی ہے پھر اس کو آگے کپڑے پہناتے, جس طرح اس کے جسم کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یاد رکھ لیں آج کا میسج ہے, اس طرح آپ نے اس کے ذہن کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے, اس کے جذبات کی دیکھ بھال کرنی ہے, اس کے اندر روحانی فکری اخلاقی شخصیت جو توانا ہو رہی ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. اس کی جیسے خوراک کا خیال رکھتے ہیں جسمانی خوراک کا, اس طرح اس کی روحانی خوراک کا خیال رکھنا ہے اور دین پریکٹس کرنا ہے. اس کے اندر دین کی قدروں کو ڈالنا ہے. شرم اور حیا کی قدریں آپ ڈالیں گے. یہ بچپن سے جو چلا جاتا ہے اندر بعد میں ڈیولپ ہوتا اور نکھرتا رہتا ہے. 13-14 سال گزر جانے کے بعد آپ پکڑ کے انکلکیٹ نہیں کر سکتے کہ جبراً اب وہ قدریں جو 14 سال تک 10-12 سال تک 8-10 سال تک آپ نے اس کو سکھائی نہیں تھی, اندر ڈالی نہیں تھی, آپ انجیکٹ کر دیں ٹیکے کے ساتھ کہ وہ قدریں آ جائیں. اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار یو. تو اسٹیج بائی اسٹیج چلنا ہے اور انشاءاللہ آپ کی اس کاوش سے ایک معاشرہ اچھی نسل کو پائے گا اور یہ بچے معاشرے کا اور امت مسلمہ کا اور عالم انسانیت کا مستقبل